حضرات علماء کرام اور قابل احترام دینی بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے میرا سال ہا سال سے یہ معمول ہے کہ اگر جمعے کے دن، جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد کہیں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں صرف درود شریف کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی برکت پر ہی کچھ عرض کرتا ہوں۔ اور اس لیے مناسبت یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے جمعے کے دن کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جو محامد اور محاسن ہیں اور آپ کی جو صفات اور خصوصیات ہیں، ان میں آپ کی ایک صفت اور خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں۔ تو نبیوں کے سردار کا ذکر مبارک ایام کے سردار یعنی جمعے کے دن میں ایک خاص مناسبت رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی احادیث شریفہ کے اندر جمعے کے دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے، اور اس دن میں بطور خاص درود شریف پڑھنے کی بھی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے تمام اکابر و مشائخ جتنے بھی ہم نے دیکھے یا جن کے حالات ہم نے پڑھے، ان سب کا معمول یہ رہا کہ وہ جمعے کے دن بطور خاص درود شریف کے پڑھنے کی تاکید کرتے تھے اور خود بھی اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اپنے تلامذہ، اپنے مریدین، اپنے شاگرد، اپنے تعلق والوں کو تاکید بھی کرتے تھے اور خود بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم نے سال ہا سال تک مخدومنا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، سال ہا سال، چاہے قیام ہندوستان میں ہو اور چاہے قیام مدینہ منورہ میں ہو گیا ہو ہجرت کر کے، معمول یہ تھا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کرتے مغرب کی نماز تک کے، اور عصر سے لے کر مغرب تک دونوں نمازوں کے درمیان باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس موقع پر بڑے سے بڑا کوئی آدمی آ جاتا، اہم سی اہم کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اس کو ٹلانے کی اور ٹالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا تو کہتے مغرب کے بعد کرنی، کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اس کو مغرب کی نماز تک مؤخر کرتے اور عصر اور مغرب کے درمیان بطور خاص درود شریف پڑھا کرتے تھے، قبلہ رخ ہو کر، متوجہ ہو کر۔ تو اس لیے بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرا معمول یہ ہے کہ میں جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف ہی کی اہمیت پر کچھ عرض کیا کرتا ہوں۔